السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری و تہذیبی ارتداد، اس کے اسباب اور مسئلے کا حل، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 9 ہے۔ سیریل نمبر 8 میں ایک بات جو ہے وہ بچ گئی تھی، وہ بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ جو ہمارا یہ عصری تعلیم کا سلیبس ہے، نصاب ہے، اس نصاب کو کیسے پڑھایا جائے، یہ ساری باتیں ہم نے کیا جو اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ والدین کو چاہیے کہ اسکول کا انتخاب صحیح کریں، یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کو کس اسکول میں داخل کرنے سے ان کے ایمان کی حفاظت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یعنی عوام، ان کے نزدیک اسٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے، اور اسٹینڈرڈ میں بھی وہ صرف اس چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بچہ انگریزی بولنے لگا ہے۔ یہ جو انگریزی بولنے لگا ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ میں جس اسکول میں پڑھاتا تھا تو وہاں UKG کے بچے انگریزی بولتے تھے اور پیون بھی بولتا تھا، حالانکہ پیون پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تو انگریزی بولنے کو معیار نہیں بنایا، نمبر 1۔ نمبر 2، تعلیم اچھی پڑھائی ہو رہی ہو کسی بھی اسکول میں تو اس بات کو ضرور دیکھیں کہ وہاں اگر ہمارا بچہ پڑھے گا تو اس کے اندر فکری ارتداد تو پیدا نہیں ہوگا، یہ اسلام کے بارے میں کنفیوز تو نہیں ہوگا، ایسا اسکول تو نہیں ہے جو اپنے دھرم کا پرچار کرتا ہے، یا یہ کہ وہاں پر ایسی تعلیمات دی جاتی ہیں یا ایسی دعائیں پڑھائی جاتی ہیں یا ایسی کلچرل کے نام پر کہ ایسے پروگرام کرائے جاتے ہوں کہ جس سے ہمارے بچے کیا ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو آپ نے صحیح اسکول کا انتخاب نہیں کیا۔ تھوڑا اسٹینڈرڈ کم ہو، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس اسکول میں ہمارا بچہ اگر پڑھے گا تو اس کے ایمان کی کیا ہوگی، حفاظت ہوگی، تو تھوڑا کمپرومائز کریں۔ ٹوٹل اسٹینڈرڈ ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا یہ ایک بڑی چیز ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے پیرنٹس کو چاہیے کہ اسٹینڈرڈ کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ ان کا ایمان محفوظ ہو۔ اب جو لوگ مسلم مینجمنٹ ایسے اسکول چلا رہے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارے اسکول میں نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ ہم نے اعلان تو کر دیا کہ ہم اسلامی طرز پر پڑھائیں گے، یہاں اسلامی تہذیب ہوگی، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہو رہا ہے، ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بچے ہونے کے باوجود وہ ایسے اسکولوں میں داخلہ کرا رہے ہیں جہاں پر ان کو غیر اسلامی طریقہ بھی سکھلایا جا رہا ہے، دعائیں کرائی جا رہی ہیں، ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کرائی جاتی ہے، ہنومان چالیسواں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس بات کو مسلم مینجمنٹ کو بھی چاہیے کہ کوشش کر کے وہ کیا کریں، اپنے معیار کو بلند کریں تاکہ وہ جو عذر پیرنٹس کے پاس ہے، والدین کے پاس ہے، وہ عذر کو ختم کیا جا سکے۔ یہ پچھلی تقریر جو 8 نمبر ہوئی تھی سیریل، اس کا یہ گویا کہ مابقیہ تھا۔ اب دوسرا معاملہ مدارس کے نصاب کا ہے۔ اس وقت ہمارا مقصد نصاب پر کوئی بات نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر لوگ وقتاً فوقتاً بولتے ہی رہتے ہیں۔ میں اس وقت جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں مدارس کے بارے میں کہ مدارس اس پر غور کریں، کیونکہ یہاں سے جو پڑھے گا بچہ نا وہی خطیب بنے گا، جمعہ کا خطبہ اس کے ذمہ ہوگا۔ تو ایسا پڑھایا جائے کہ وہ اس جمعہ کے ذریعے اب عوام کے ذہن میں جو فکری ارتداد پیدا ہو رہا ہے اس کو وہ کیا کر سکے، حل کر سکے۔ اس میں مدارس والے
مثلا ایک بچہ نحو میں بہت اچھا ہے، ایک بچہ صرف میں بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فن ہے، لیکن ہم کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جیسے ہم کسی بچے کو کسی آیت میں یہ بتا دیں کہ اس میں نحو کا یہ نقطہ ہے، تو ہم خود استاد اندر سے خوش ہو جاتا ہے کہ آج میں نے بڑا کام کیا ہے، ہو سکتا ہے بڑا کام کیا ہو، لیکن کبھی ایسا بھی سوچے کہ ہم نے ایک بچے کو کمپلیٹ آخرت والا بنا دیا ہے، اس پر بھی خوشی ہونی چاہیے اور اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ مدارس میں 3 سبجیکٹ اہم ہوتے ہیں، غور سے سنیں چونکہ آپ لوگ بھی استاد ہیں۔ ایک فقہ پڑھانے والا، ایک قرآن پڑھانے والا اور ایک حدیث پڑھانے والا۔ فقہ پڑھانے والے کو چاہیے کہ اس طریقے سے پڑھا دے کہ جس مسلک کی فقہ پڑھا رہا ہو بچے کو شرح صدر ہو جائے، دل سے اطمینان ہو جائے کہ میں جس مسئلے پر عمل کر رہا ہوں یہ ہر حال میں سب سے صحیح ہے، بقیہ اپنا جو کر رہا ہے اس سے ہم تو کوئی بحث نہیں، لیکن ہم کو شرح صدر ہو جانا چاہیے کہ ہم جس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں یہ مسئلہ صحیح ہے۔ ایسا کبھی نہ ہو آپ کا بچہ پڑھایا ہوا کہ اگر دوسرے مسلک والا آپ سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہو جائے یا کسی مسئلے میں بحث ہو جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فقہ کا استاد اس طریقے سے بچے نہیں پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ تو پڑھا رہا ہے لیکن حقیقی فقہ نہیں پڑھا پا رہا ہے۔ شرح صدر ہونا چاہیے طالب علم کو کہ جس مسئلے میں، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں جس مسئلے کو بتا رہا ہوں اس میں واقعی میں دلیل کمزور ہے تو یہ باقاعدہ اعلان کر دے کہ طلبہ کو، طالب علم کو بتا دے کہ اس مسئلے میں ہمارے جو دلائل دیے جاتے ہیں مسلک کے، اس مسلک میں ہمارے لحاظ سے دلیل میں اتنا دم نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچہ ہمیشہ یاد رکھے کہ کبھی اس موضوع پر اگر سامنے والے سے بات کرنی ہو تو وہ پہلے سے محتاط رہے کہ اس مسئلے میں ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے ہمارا۔ یہ فقہ کے استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھانے والے استاد کے اندر 2 صفت طالب علم کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر یہ 2 صفت پیدا ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہی 2 جگہ کام آئیں گے۔ ایک تو اگر انگلش میڈیم اسکول والوں نے وانٹ نکالی کہ مجھے ایسا استاد چاہیے تو اگر یہ صفت پیدا کی گئی ہوگی تو وہ ان کے کام کے ہوں گے، اور یہی وہ طالب علم جمعہ کے خطاب میں بھی سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ وہ 2 صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ اندر سے یہ پیدا کریں کہ یہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، اس کا مقصد ہم کو دعوت کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ بات پیدا ہونی چاہیے ہر قرآن کے استاد کو پڑھانے والے کے لیے۔ واقعہ آ جائے تو خوب دلچسپی لے کر کے اور خوب نمک مرچ لگا کر کے بیان کرنے کے بجائے کم شارٹ میں بیان کرے۔ اللہ رب العزت سورہ یوسف کے علاوہ کسی واقعے کو ایک جگہ پورا بیان ہی نہیں کرتا ہے، جو مقصد کی بات ہوتی ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ بیان کر دیتا ہے۔ لہذا واقعات پہ، حکایات پہ زیادہ زور دینے کے بجائے طالب علم کو دعوت کی طرف جو ہے نا رجوع کرے۔ کتنا آپ آیت سے استنباط کر سکتے ہیں کہ اس آیت سے دعوت کا پہلو نکلتا ہے، اتنا زیادہ آپ کامیاب استاد ہیں قرآن کے پڑھانے میں۔ نمبر 2، دوسری چیز جو طالب علم میں قرآن پڑھانے والوں کو، پھر شروع کر دیا تم نے، دوسری چیز جو قرآن پڑھانے والے کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کے اندر آخرت کتنی پیدا کر پا رہا ہے۔ قرآن کے ذریعے خاص کر جب مکی صورتیں آتی ہیں، آخرت کی باتیں آتی ہیں، تو کتنا آپ اس کو آخرت والا بنا لے رہے ہیں۔
یا صرف اس لحاظ سے پڑھایا جا رہا ہے کہ بچہ قرآن میں اچھا نمبر لے لے؟ میں ایک استاد کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، میں کسی ایسے بچے کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں جو بہت اچھا نمبر لے لے۔ اگر بہت اچھا نمبر لے کر کے اس کے اندر آپ آخرت نہیں پیدا کر سکے تو بیکار ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، میں جانتا ہوں، کرسچن کو جانتا ہوں، یورپین اسکالرز کو جانتا ہوں، جو تم سے زیادہ قرآن میں اچھا نمبر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پر باقاعدہ محنت کرتے ہیں، نمبر لیتے ہیں۔ تو استاد قرآن کے پڑھانے والے کے اندر یہ صفت پیدا کرے طالب علم کے اندر کہ اس کے اندر آخرت آوے، یہ دوسری بات تھی۔ اور یہی دونوں چیزیں حدیث کے پیدا کرنے والے میں بھی ہونی چاہیے۔ بچہ، طالب علم، بچہ نہیں بولے، بچہ سمجھتے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ طالب علم اگر آپ کی کلاس کا انتظار کرے کہ اگلی کلاس حضرت کی ہے، تب سمجھ جائیے کہ آپ صحیح معنی میں استاد ہیں۔ اور اگر وہ اس بات سے خوش ہو جائے کہ حضرت آج بیمار ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ صحیح نہیں پڑھا رہے ہیں۔ بچے کو شوق ہونا چاہیے کہ فلاں استاد کا گھنٹہ آنے والا ہے۔ اگر وہ شوق کب پیدا ہوگا؟ جب آپ یہ دو چیزیں اس کے اندر پیدا کریں گے، تب اس کے اندر شوق ہوگا اور وہ دلچسپی سے پڑھے گا۔ اگر ایسے لوگ مدارس میں پڑھائیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بچے آگے چل کر کے جو بڑے ہو کر کے کام کریں گے دین کا۔ بھئی جماعت والے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مولوی کم سے کم 1 سال لگائے؟ کون سی کتاب وہاں پڑھا رہے ہیں آپ کو؟ وہاں وہ ہمیں ساری کتاب تو تم یہاں سے پڑھ کر کے گئے ہو، اب وہ 1 سال میں تم کو کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں؟ تم کو کتاب نہیں پڑھا رہے ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہے کہ تم نے 9 سال تک وہ پڑھا ہی نہیں ہے کہ دعوت کا کام کیسے کیا جائے، وہ تم کو پڑھا رہے ہوں۔ اچھا، اب وہ پڑھانے والے بیچارے خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو جیسے پڑھانا جیسے پڑھا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو نصاب کی حیثیت سے، تربیت کے لحاظ سے اگر ہم یہاں پڑھاتے تو کبھی وہ یہ نہیں کہتے۔ اب تو کہہ رہے ہیں کہ 2 سال لگانے، کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 سال لگانا چاہیے کس کو؟ فارغین کو۔ پتہ چلا ان کو بھی محسوس ہو گیا کہ ہم نے 1 سال میں تربیت نہیں کر پائے، تبھی تو 2 سال کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کے نقص کی علامت ہے، یہ نقص کی علامت ہے۔ یہ کام اگر ہم مدارس سے کرتے نا تو ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ فارغین کم سے کم 1 سال لگائیں، 2 سال لگائیں۔ یہ بنیادی وجہ ہوئی۔ تو اگر ہم ایسا پڑھائیں گے تمام، کیونکہ تو آپ ایک ذریعہ ہیں، سارے لوگوں کو پیغام جانا ہے یہ، تب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جمعہ جب ہمارا بچہ سنبھالے گا تو وہ ارتداد کی اس جڑ کو پکڑ کے بات کرے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، نصاب جو کچھ بھی چل رہا ہے چل رہا ہے، ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں ایک ہمارے ابھی بڑے اچھے دوست، بہت کم عمر ہیں، ڈاکٹریٹ ہے، پی ایچ ڈی ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی یونیورسٹیز میں نصاب کتنے دن کے بعد بدلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہر تیسرے سال۔ کب بدلتا ہے؟ ہر تیسرے سال بدلتا ہے۔ ہم نے کہا کیا بدلتے ہیں اس میں؟ انہوں نے کہا اتنا اپڈیٹ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ اس سبجیکٹ میں اگر ہم وہ پرانا والا پڑھائیں گے تو وہ ختم ہو چکا ہے، نئی باتیں بتانی ہیں۔ ایسے ہی دنیا روزانہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، ہر دن آپ کو اسلام کنفیوز کرنے کے الگ الگ کیا ہو رہے ہیں، آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں۔ مدارس والے سخت نظر رکھیں۔ کون لوگ اس میں نظر رکھ سکتے ہیں؟ وہ شخص نظر رکھ سکتا ہے جو مدرسے کے محتمم کے نیچے ہوتا ہے، جو صدر مدرس جس کو کہتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ کس قسم کے لوگوں کے درمیان میں سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، نصاب کے ذریعے کیا چیزیں آ رہی ہیں۔
آپ اس کو نصاب میں داخل کریں. آپ جو اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں پڑھاتے رہیے. اتنا منطق، اتنا فلسفہ پڑھانے کے باوجود بھی جہاں منطق کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ان کی ہوا کھسک جاتی ہے. حالانکہ منطق پڑھائی گئی تھی کہ جب کہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دو. کیا کر دو؟ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دو. پڑھا ہے اس نے نمبر حاصل کرنے کے لیے، اس لیے پڑھنے کے بعد وہ کبھی کام نہیں آتی. اگر وہ اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ نہیں بھائی بعد میں اس کو کام آنا ہے تو وہ کچھ کام آتی. رٹ کر کے، رٹا لگا کر کے، محنت کر کے کسی طرح کیا ہونا چاہتا ہے کہ میبدی میں پاس ہو جائیں، سلم میں پاس ہو جائیں. مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم باطل کو باطل ثابت کر سکیں. تو وہ سب کو ہٹائیں، گھنٹہ نکالیں اس میں سے، اس کا پیریڈ نکالیں، اور نکالنے کے بعد ان مدارس کو بھی سامنے رکھیں جنہوں نے ان کو نکال دیا ہے. تو کیا ان کے اب ناکارہ پیدا ہو رہے ہیں؟ اب سینکڑوں مدارس ہیں کہ جنہوں نے منطق کو کیا کر دیا ہے، ایک دم ختم کر دیا ہے. ایک آدھ کتاب اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ منطق مضمون ہوتا کیا ہے، ورنہ اب اس کا زمانہ نہیں رہ گیا. اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ یونیورسٹی والے جو لاجک میں ایم اے کیے رہتے ہیں وہ بھی ہماری کتاب دیکھ کر کے ایسے ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے دانت سے نہیں پھوٹتی کتاب. وہ اتنی سخت ترین کتابیں ہیں، اس میں استاد بھی اپنا ٹائم لگا رہا ہے اور یہ بچہ بھی لگا رہا ہے، رٹا مار کر کے نمبر لے رہا ہے. لہذا نتیجہ ایسی جگہ پر ہر سال، کیونکہ یہ وہ تو 3 سال بدلتے ہیں اپڈیٹ کرنے کے لیے، آپ کو تو ہر سال ہر دن نئے چیلنجز آ رہے ہیں فکری ارتداد کے. وہ چیزیں نصاب کے طور پہ مدارس میں داخل ہونا چاہیے اور ان کو پڑھانا چاہیے. اگر وہ ایسے لوگ پیدا کریں گے تب جا کر کے مسئلے کا حل ہوگا. یہ جو مدارس کے خلاف لوگوں کی ذہنیت کام کر رہی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، اب ہزاروں لوگ نہیں کروڑوں لوگ ہو گئے ہیں یہ کہنے والے کہ مدارس کا نصاب کیا ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے. مدارس میں عصری تعلیم داخل ہونا چاہیے، مدرسے والوں کو انجینئر بننا چاہیے. اب یہ اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اس کے نقصانات بتا رہے ہیں نا، وہ نہ کارخانے میں طوطی کی آواز کی بات ہو گئی، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں. لہذا یہ کام مدارس میں نصاب کے طور پہ کرنے کا ہے. دوسری چیز، سب سے بڑا رول تقریر کا جو ادا کرتا ہے مدارس میں، جو ادا کرتی ہے وہ انجمنیں ہیں. انجمنوں میں مختلف قسم کی انجمنیں ہوتی ہیں. یہ جو مناظرے بازی کی انجمن رکھی گئی ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. آپ بتائیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگوں نے بریلوی سے مناظرہ یہاں کیا جو فارغ ہوئے؟ کچھ بھی نہیں. میں اتنا بڑا مقرر ہوں، روزانہ اتنی تقریر کرتا ہوں جس کا جواب نہیں. ہم سے اگر کوئی بریلوی، کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں آدمی ہے وہ آپ سے مناظرہ، میں کہتا ہوں مناظرے سے مسئلے کا حل ہوا ہی نہیں ہے. ہم نہیں کرنا چاہتے مناظرہ، ہم کو مناظرہ نہیں کرنا ہے. آپ اپنے لوگوں کو سمجھا لے جائیں، یہ بڑی بات ہے. نمبر 1، آپ اپنے لوگوں کو سنبھال لے جائیں، یہ بڑی بات ہے. دوسروں کو توڑنے کے چکر میں اپنے لوگوں کو سنبھالنے کی فکر کرو. نہیں، یہ بات نہیں سمجھے میرے. بریلوی کو توڑنے کے چکر میں کہ یہ کیا بن جائے، دیوبندی بن جائے، اس کے بجائے دیوبندی کو سنبھالنے کی چنتا کرو کہ یہ ٹوٹ کر کے کہیں دوسری طرف تک چلے جائے. ادھر نہیں جائیں گے لیکن اور طرف جا سکتے ہیں. اس کی کوشش کریں. اس کے لیے کیا ہے کہ صحیح طور پر ہم عقائد کو، صحیح طور پر ہم قرآن کو، صحیح طور پر ہم حدیث کو اگر اپنے طالب علم کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل ہوگا. یہ 2 باتیں بتائی. ابھی 3 باتیں مدرسے کے بارے میں اور کرنی ہے. انشاءاللہ زندگی کے لیے تو کل ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.